محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد. قال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فمكث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا کرم ہے اور اس کا یہ لاکھ احسان ہے کہ ہم اگر گناہ کر کے اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ کر لیں اور سچی توبہ کر لیں تو رب تبارک و تعالیٰ نہ یہ کہ ہمارے توبہ کو قبول فرماتا ہے بلکہ آیت کریمہ گواہ ہے کہ ہمارے اس گناہ والے کام کو بھی رب تبارک و تعالیٰ ثواب بنا دیتا ہے. فرمایا گیا من تاب وعمل عملا صالحا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو عمل صالح کر کے اور توبہ سچی توبہ کر لے پھر عمل صالح کرے تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے سیئات کو بھی یعنی گناہوں کو بھی چینج کر کے بدل کے نیکیوں میں لکھ دیں گے، نیکیوں میں شمار کر دیں گے. یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے. اتنا کریم، اتنا رحیم کہ گناہ بھی ہم کر رہے ہیں اور ہم توبہ کر لیں تو پھر ہمیں کیسا کیسا انعام مل رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہم کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے درس قرآن میں ایک چیز آپ کو یا تفسیر میں ایک چیز بڑی مشترک اور کامن ملے گی اور ایک آیت کریمہ بار بار ریپیٹ ہوئی ہے. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یہ آیت کریمہ بار بار ریپیٹ ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے حالات بیان کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً فلاں نبی کے واقعے میں تمہارے لیے بڑی عبرت ہے اگر تم غور کر لو، اور یقیناً اللہ عزت والا اور غلبے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا. فرعون کے ساتھ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا. پھر آخر میں ارشاد فرمایا اس میں یقیناً اللہ کی بڑی نشانی ہے اگر غور کرنے والے غور کریں. آپ نے واقعہ بارہا وہ سنا ہوگا فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو کس طرح سے حالات ہوئے اور مقابلہ ہوا. وہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس میں بڑی نشانی ہے، بڑی عبرت ہے اگر غور کرنے والا غور کرے. کیوں؟ ظاہر سی بات، ایک طرف وقت کا بڑا بادشاہ ہے، دوسری طرف نبی تنہا اکیلے اپنے بھائی کے ساتھ، اور وہ بھی بے سر و سامانی کی حالت، اور مقابلے میں آ گئے. رب تبارک و تعالیٰ نے غلبہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا تو فرمایا اس وجہ سے تمہیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو وہ غالب ہوتا ہے. ارشاد فرمایا گیا ان فی ذلک لآیۃ. اور پھر ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ان کی زندگی کے کچھ خاص گوشوں کو ذکر کیا گیا ہے. اپنے چچا سے، اپنے خاندان اور اپنے گھر خاندان اور علاقے کے لوگوں سے آپ نے اس بات پر دشمنی لے لی، مول لے لی کہ رب تو ایک ہی ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، وہی جلائے گا، وہی کھلائے گا، وہی مارے گا، وہی سب چیزوں کا مالک ہے. اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. میں اسی کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں کہ میری لغزشوں کو بھی وہ معاف فرما کے پھر آگے کہا رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین میں سے بنا دے. اور آگے بڑھیں، کچھ اور چیزیں ذکر کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں حضرت
ابراہیم علیہ السلام، ذرا اس پر توجہ دیں، میں آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، مولا لا تخزنی یوم یبعثون، مولا قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ کیا کہا؟ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے فضیحت سے نہ گزارنا، لوگ مجھے نبی مان رہے ہیں اور لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں مجھے رسوائی ہاتھ آئے، مولا مجھے رسوا مت کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو، حضرت گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا رسوائی سے بچا، اور دعا اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے، لیکن اب ادھر حضرت ابراہیم کی دعا کی طرف نظر رہے کہ انہوں نے کہا مولا رسوائی سے محفوظ فرمانا، اب ہمارے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں آئیں۔ 28ویں پارے کے آخری پیج پہ رب تبارک و تعالیٰ نے، نبی نے ہمارے اور آپ نے دعا بھی نہیں کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم آپ کو قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے۔ ادھر دعائیں ہو رہی ہیں اور ادھر بغیر دعا کے رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ مژدہ سناتا ہے، مولا اے میرے محبوب آپ کو رسوائی سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ پتہ یہ چلا کہ محبوب کی اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم کا مقام یقیناً بلند ہے، بہت بلند و بالا ہے، لیکن جو مقام ہمارے اور آپ کے آقا کا ہے اس مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی وجہ سے میرے امام نے وہ بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہی تھی، کیا؟ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے پوری دنیا میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر اگر کوئی ذات ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا کی ذات ہے۔ آگے بڑھ کے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ دیکھو تم اللہ کی بڑی نعمتیں حاصل کیے ہوئے ہو، اللہ نے تمہیں ایسی قوت اور ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ تم پہاڑوں کو تراش کر کے ایسے محل بنا دیتے ہو کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ بڑا انعام ہے اللہ کا۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم تو ایسے محل بنا دیتے ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ تم ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو۔ نہیں، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، جھک جاؤ، رب تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ قوم مانی، کچھ لوگ نہیں بھی مانے، جو نہیں مانے ہلاک کر دیا گیا، جو مان گئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت عطا فرمائی گئی۔ پھر کہا گیا وہی چیز، اس میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے میں بھی لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس نعمت کا اظہار کرو اس طور پر کہ تم ایمان لے آؤ، لیکن اگر ایمان نہیں لے آئے تو جان لو وقتی طور پر مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال، چند سال تم بڑے تراک اور بڑی خوشی میں گزار سکتے ہو، لیکن ایک دن تو وہ آئے گا کہ جب مر کے میری بارگاہ میں آؤ گے تو تمہارا حساب بڑا سخت ہوگا۔ فرمایا گیا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تم جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی سختی سے پکڑتے ہو نا، لیکن میری پکڑ، میری سخت، میری پکڑ، میری بخش بہت شدید ہے۔ فرمایا گیا إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ جس کو پکڑے گا تو پھر وہ چھوٹ کے جا نہیں سکتا۔ اس وجہ سے تم اس گمان میں نہ رہو کہ تم جو کر رہے ہو سب صحیح ہے۔ تم کو اگر آج نعمت مل گئی ہے، ثروت مل گئی ہے، حکومت مل گئی ہے، اور حکومت بھی ملی ہے تو پھر جس کے اوپر جو چاہ رہے ہو کیس لگا دے رہے ہو، جو چاہ رہے ہو بول دے رہے ہو، جو چاہ رہے ہو کر دے رہے ہو، یقین جانو یہ حکومت چند روزہ ہے، یہ دولت چند روزہ ہے، اس کے بعد یہ ثروتیں، یہ دولتیں، یہ حکومتیں زائل ہو جائیں گی اور لوگ تمہارے منہ پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی۔ اور جو آج کے وقت کے سلاطین ہیں اور اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتے ہیں، ان کو ایک واقعے سے عبرت لینا چاہیے۔ 33 سال تک مصر کی سرزمین پر ایک ہی شخص، حسنی مبارک نام کے ایک ہی شخص نے 33 سال تک
بغیر کسی مماثل اور بغیر کسی مقابل کے حکومت تھی 33 سال تک، 33 ایئرس. لیکن آخر کے ایام میں کیا اس کی حالت ہوئی پتہ ہے؟ بڑے کر و فر کے ساتھ جب کہیں سے گزرتا تھا تو ہزاروں گاڑیاں گزر رہی ہیں صاحب. ہمارے ہاسٹل کے پیچھے سے اس کو کہیں جانا تھا صاحب، پورے ہاسٹل کو کلوز کر دیا گیا، اس طرف کی کھڑکی بھی بند ہو گئی، کوئی بھی اندر دیکھے گا تو نہیں. اللہ اکبر، یہ حالت تھی. لیکن آخری ایام اس کے تھے جب اس کو تخت سے اتارا گیا تو ہم نے وہ بھی دور دیکھا، ہم وہاں پر موجود تھے کہ لوگ گالیاں دے کر کہتے تھے کہ اگر مل جائے تو یہ لکڑی یہ ڈنڈا اس سے اس کی خیریت لے گے. تو وقت کے جو سلطان ہیں، وقت کے جو بڑے اس وقت کے بادشاہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے اللہ کے یہاں صرف دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے. آج نہیں تو کل ان کی بھی گرفت ہونے والی ہے. جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور 50 سال تک جنہوں نے اپنے گروپ کی حمایت اور نہ جانے کیا 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 تھا، آج ان کا نام تک کہیں نہیں ملتا ہے، نہیں ملتا ہے. چھوٹا سا سرخی، کہیں سرخی، بڑی سرخی تو چھوڑ دیجئے، چھوٹی سی سرخی میں وہ ان کا نام نہیں ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت عزت اگر دے تو اس کی حفاظت کرنا جان لو، ورنہ پھر اس کی پکڑ جب آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے. رب تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. آگے چل کے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ. لوط علیہ السلام کے واقعے میں کیا تھا؟ لوگ بچوں کے ساتھ غلط کام کیا کرتے تھے، اللہ حفاظت فرمائے. گے والا سسٹم تھا، اور ایسی یہ وبا پھیلی ہوئی تھی کہ لوگ بچوں کو دیکھتے تھے معاذ اللہ رب العالمین تو اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے ان کے ساتھ رشتے بناتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے صاف ستھری عورتیں اور بیویاں بنائی ہیں، بچیاں ہیں جن سے نکاح کر کے تم اپنے خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہو. لیکن نہیں، قوم اسی پر مصر رہی، اور آخر میں حالت یہ ہو گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پتھر کی بارش کی اور فرمایا گیا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. یہ جو قوم تھی قوم لوط، فرمایا گیا ان کے جو اوپر کے حصے تھے نا زمین کا، اس کو ایسے اٹھا کے پلٹ دیا گیا، پوری زمین کو ایسے پلٹ دیا گیا، سارے کے سارے لوگ اندر. فرمایا گیا کہ تم اس گمان میں نہ رہو کہ تم بہت پاورفل ہو. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو بڑے بڑے پاورفل لوگوں کو اس طرح سے تہوالے کر دیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر کی بات تھی نا، ترکی میں زلزلہ آیا تھا. بڑے بڑے جو رئیس تھے اور وہ سوچتے تھے کہ ہماری بلڈنگ کو تو کچھ نہیں ہو سکتا، 45 سیکنڈ کے اندر ایسی حالت ہو گئی کہ 45 سیکنڈ سے پہلے وہ ملین اور بلین کے مالک تھے، اور 45 سیکنڈ کے بعد ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی تک میسر نہیں. اس وجہ سے اگر اللہ نے نعمتیں دی ہے تو شکریہ کے ساتھ زندگی گزارو. کب اللہ وہ نعمت چھین لے، وہ نعمت تم سے لے لے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس وجہ سے قدر کرنا جان لو، اور جو لوگ قدر نہیں کرتے ہیں ان کا انجام برا ہوتا ہی ہوتا ہے. اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آگے چل کے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا عالم تھا؟ جب کوئی چیز تولتے تھے نا، گھٹا کر تولتے تھے. 1 کلو دینا ہے 900 گرام دیں گے، اور ایسی سسٹم کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلتا تھا نہیں پورا دینا ہے. اللہ کے رسول حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا غلط ہے، ایسا کرو گے عذاب آئے گا. اور عذاب ان کے اوپر بھی آیا، اور ان کو بھی اس فساد کی بنیاد پر عذاب کا مزہ چکھنا پڑا. اب آپ پوری تاریخ انسانی کا جائزہ لے لیں، یہ ساری چیزیں آتی رہیں. کسی کی قوم گے کے سسٹم میں مبتلا ہے، کسی کی قوم اپنے تولنے والی چیزوں کو گھٹا کر تول رہی، کوئی اور قوم ہے تو کچھ اور کر رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں اگر جمع کر دی جائے تو آج امت محمدیہ کے اندر، امت مسلمہ کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں. لوگ ایسے ہیں کہ 1 کلو کی بجائے 9.5
900 گرام تول دیں گے۔ اور میں تو آپ کو بتاؤں، ہمارے علاقے میں آپ جائیں گے، سیب لینا ہے آپ کو، ایپل، اور عالم یہ ہوگا کہ آپ نے اچھا اچھا سیب چن کر اس کو دے دیا، اور جیسے ہی آپ پیسہ نکالنے کے لیے پرس آپ نے کھولا، وہ کب سیب چینج کر دے گا، سڑا گلا دے دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم وہی لے کے آئے ہیں۔ جب گھر پہنچیں گے تو پتہ چلے گا ارے یہ تو پورا معاملہ ہی چینج ہو گیا، اور آپ جب جائیں گے تو پھر آپ سے لڑائی بھی کر لے گا کہ آپ نے تو ایسا نہیں، تم نے خود چنا تھا، ہم نے تو کیا کیا تھا۔ سوچیں، یہ برائی آج ہمارے اندر ہے۔ لواقت، یہ چاہے کم ہی صحیح لیکن یہ برائی بھی قوم کے اندر ہے، اور دوسری برائیاں بھی قوم کے اندر ہے۔ ساری قوموں کے اوپر عذاب آیا لیکن امت محمدیہ کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کے نبی نے اللہ رب العزت نے اس امت کے نبی کو اتنا اعزاز بخشا ہے کہ فرما دیا کہ محبوب کچھ بھی ہو جائے تمہاری امت قیامت تک جانے والی ہے۔ اس پر مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ بالکل ختم کر دیا جائے، نہیں، یہ امت جائے گی، قیامت تک جائے گی، اور یہ ہمارے اور آپ کے آقا کا صدقہ ہے۔ ورنہ جتنی برائیاں سب کے اندر ایک ایک کر کے تھی، وہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود تھیں، لیکن پھر بھی ہمیں بچایا گیا۔ کیوں؟ یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ اور اس طرح سے یہ سورہ شعراء میں انبیاء کرام کی زندگیوں کا اور زندگیوں سے حاصل ہونے والے دروس کا ہمیں اور آپ کو علم دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب جو چیز میں عرض کر رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اس کو آپ اختصار کے ساتھ سن لیں اور اپنے ایمان میں تازگی لے آئیں، لیکن اس سے پہلے درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت، یہ پاور، یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ وہ چرندوں، پرند اور درند، انسان، جنات، سب کے اوپر وہ سلطنت کرتے تھے، اور عالم یہ تھا کہ سب کی آواز، سب کی بھاشا، سب کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ کوئی جانور اگر کچھ بولتا تھا تو اس کی آواز بھی سمجھتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مسکن یہ وہی فلسطین ہے جہاں پر آج یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی مسکن، اسی علاقے میں حضرت سلیمان علیہ السلام رہا کرتے تھے اور ان کی سلطنت تھی۔ بہرحال ایک مقام سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو گزرنا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک چینٹی اپنے تمام ساتھی دوست چینٹیوں سے کہتی ہے کہ جلدی جلدی اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، ادروائز سلیمان علیہ السلام کی فوج آئے گی اور بے خیالی کے عالم میں تم کو پیروں سے دوڑتے ہوئے گزر جائے گی۔ کس نے کہا؟ چینٹی نے کہا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام عالم یہ ہے کہ بہت دور ہے، کئی میل کی دوری پر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سن بھی لیا۔ بولو، پتہ یہ چلا کہ اگر نبی ہے تو وہ نبی کسی کی بات بھی دور سے سنتے ہیں، دور سے بھی سن لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ میں اپنی طرف سے یا آپ اپنی طرف سے نہیں کریں، قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا اور مسکرا کر کہا کہ اے میرے فوج کے ساتھیوں سنو، ایسی ایسی چیونٹی بول رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ہم اور آپ اپنے نبی کو دور سے رہ کر پکارے تو ہمارے اور آپ کے آقا آخر ہماری اس پکار کو کیوں سماعت نہیں فرمائیں گے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں جس کو جو بھی ملا مرتبہ، مقام، عزت، جو بھی نبوت اور ولایت ملی ہے، وہ سب میرے آقا صاحب کونین شفیع محشر کا صدقہ ہے۔ جب صدقہ پانے والے
اس قدر با اختیار ہیں، تو جن کے صدقے میں یہ معاملہ اور اختیار دیا گیا ہو ان کا کیا عالم ہوگا۔ پھر میں کہتا ہوں سب سے اولا وہ اعلیٰ، اور اتنی بلندی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے کہ اس عروج تک ہمارا ذہن و گمان اور ہمارا خیال تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے امام نے پھر کہا حضور آپ کو کیا کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کیا کہوں آپ کو، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ لیکن آخر میں کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا داتا کہوں تجھے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے اور آپ کے آقا کا مقام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کی بات سنی، آگے بڑھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہماری فوج کا ہدہد پرندہ غائب ہے۔ پوچھا لوگوں سے کہاں گیا، یہ کہاں گیا؟ تو اگر آیا تو کہتے ہیں بہت سخت سزا اس کو دوں گا، یا اس کو ذبح ہی کر ڈالوں گا، ذبح ہی کر ڈالوں گا، بغیر اجازت لیے وہ کیسے چلا گیا؟ او لیأتینی بسلطان مبین، یا یہ کہ کوئی بڑی خبر لے کے آئے تو ایک الگ چیز ہے۔ یہ یاد رکھیں، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیز کا اظہار نہ کرتے تو یہ واقعہ پوشیدگی میں چلا جاتا۔ اس وجہ سے کبھی کبھی انبیاء کرام جانتے ہوئے بھی چیزوں کو ظاہر کرتے تھے تاکہ وہ واقعہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد آیا تو حضرت نے پوچھا کہاں چلے گئے تھے؟ کہا حضور میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی سلطنت ہے جس کی ملکہ ہے، اور ملکہ کا ایک بڑا تخت اور تاج ہے، وہ اس پر براجمان ہے، اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج اور نہ جانے کس کس چیز کی پرستش کر رہے ہیں۔ یہ میرے لیے بڑے حیرت کی بات ہوئی کہ لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر سورج اور نہ جانے کس کس کی شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جب بتایا خبر تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کہ دیکھتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ، اور ایک لیٹر دیا، لے جاؤ وہاں پہنچا دو۔ اور لیٹر جب پہنچا وہاں تو اس لیٹر میں لکھا یہ تھا انہ من سلیمان، کہ یہ لیٹر سلیمان کی طرف سے، اور پھر شروع کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وجہ سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ تراویح میں درمیانے تلاوت ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آیا۔ یہ وہی ہے جو سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا۔ لیٹر پہنچا، بلقیس نے جو اس وقت کی شہزادی تھی، بلقیس نے لوگوں کو جمع کیا کہ کیا کرنا چاہیے، ہمارے پاس ایسا لیٹر آیا ہے۔ تو بلقیس کے حوالی موالی نے کہا ہمارے پاس طاقت قوت تو ہے، ہم لڑ سکتے ہیں، البتہ اگر آپ کو غور کرنا ہے تو غور کر لیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو بلقیس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم گفٹ کے طور پر کچھ مال بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں کس طرح کی رپلائی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب مال پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، are you giving me the wealth? The thing that Allah Almighty has given me is better than that you are giving me. جو تم دے رہی ہو اس سے بہتر اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اور کہا کہ اگر یہ ایمان نہیں لے آتی ہے، مسلمان نہیں ہوتی ہے، تو ہم اپنی فوج کے ساتھ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اور ادھر یہ کہتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کیا ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہر وقت تو اپنے وہ شاہانہ تاج پہ بیٹھے گی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت لے کے آئے، اور تخت ایسا تھا کہ سونے جواہرات اور نہ جانے کون کون سی چیزیں اس میں جڑی ہوئی تھی، اور عالم یہ تھا کہ کئی فٹ لمبائی اور چوڑائی کا وہ تخت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس آنے والی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا تخت یہاں پر لا کر رکھ دیا جائے۔ ایک جنات وہ کھڑا ہوا
اور اس نے کہا کہ حضور آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لا سکتا ہوں۔ مجلس برخاست ہوتی ہے 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں برخاست ہوگی، اور جب تک وہ آئے گی تب تک یہ تخت آ جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت دیر ہو جائے گی، 1 گھنٹہ بھی نہیں چاہیے، حالانکہ دوری اتنی ہے 8 میل کی دوری، 8 سے 24 کلومیٹر، اور یا اس کو اور روایتوں میں آتا ہے اور زیادہ دوری، 24 کلومیٹر کوئی جائے اور آئے تو لمسم 1 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، اور ادھر سے وہ آئے بلقیس اس سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے نا مجھے اور جلدی چاہیے۔ اب ذرا سا توجہ دیں، اس وقت کے نبی کی امت کے ایک فرد جن کا نام آصف ابن برخیہ ہے، وہ ولی تھے۔ کیا تھے؟ ولی تھے۔ انہوں نے کہا حضور اگر آپ کرم فرمائیں یہ ڈیوٹی مجھے لگا دیں تو میں اس تخت کو آنن فانن ملا دیتا ہوں۔ بولو ولی کی قدرت دیکھیں، اور کہا بھی کہ حضور لانے میں اتنی ہی دیر لگے گی جتنی دیر پلک جھپکنے میں اور پھر اٹھنے میں ہوتی ہے۔ ادھر پلک جھپکا اور ادھر اٹھا نہیں کہ میں تخت لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ مجھے کہہ لینے دیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے ولی کا یہ عالم ہے جو تخت بلقیس کو 1 لمحے میں لا سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہر ولی کو دراصل فیضان ملتا ہے اس کے نبی کا، اس نبی کا فیضان ملتا ہے تب ولایت اس کو ملتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے ولی کا یہ عالم ہے جو فیضان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو مجھے کہہ لینے دیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے اندر جو ولی ہیں جن کو محمد رسول اللہ کا فیضان حاصل ہو، ان کا عالم کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ ابھی تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا رہتا ہوں اور پوری دنیا مشاہدہ کرتا ہوں، پوری دنیا دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے اگین سرکار اعلی حضرت نے ہمارے اور آپ کے پیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کتنی بڑی پیاری بات کہی۔ فرمایا تھا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا، بالا کتنا بلند ہے تیرا، اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، جہاں لوگوں کے سر ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر آپ کا قدم ہے۔ اور جب صدقہ ملا ہے میرے آقا کا تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا یہ میرا قدم دنیا کے جتنے بھی ولی ہیں سب کی گردنوں پر ہے۔ اب سوچیں جب غوث کا یہ عالم ہے، غوث کا یہ عالم ہے کہ وہ تمام دنیا کو اس طرح سے مشاہدہ کر رہے ہیں جس طرح سے کہ ہتھیلی دیکھی جا رہی ہے، رائی کا دانہ دیکھا جا رہا ہے۔ جب غوث کا یہ عالم ہے تو پھر جس نے سرکار غوث اعظم کو فیضان دیا ہوگا اس نبی کا عالم کیا ہوگا۔ کہہ لینے دیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لے کے آئے، بلقیس پہنچی، انہوں نے دیکھا یہ تخت میرا ہے۔ کسی نے کہا ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کا، کہا ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے میرا ہی والا ہے۔ اور جب دیکھا کہ اتنا پاورفل انسان ہے، نبی ہیں، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں انہوں نے سر رکھ دیا اور کہا بہت ہو گیا ہم نے غیر اللہ کی عبادت کر لی، اب کلمہ پڑھا کر ہم کو بھی اسلام کے دائرے میں داخل کر لیا۔ تو اس طرح سے حضرت بلقیس، پھر بتایا جاتا ہے غالباً میں نے کہیں پڑھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجیت میں بھی آ گئی۔ اب سوچیں کتنی اہم باتیں ہیں جو قرآن پاک سے ہم کو مل رہی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت میں کیا کر رہے ہیں، رسول ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا بھی تو ہوگا، سورہ بھی وہ چیٹی بول رہی ہے تو کس حالت میں بول رہی ہے وہ بھی تو آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے
جب ہم نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کریں تو ہماری حالت بھی ادب والی حالت ہو، اور ادب والی حالت کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے میں ہے، نہ کہ بیٹھ کر۔ اس وجہ سے ہم اور آپ جب سلام پیش کرتے ہیں تو اپنے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں۔ آئیے اسی عقیدے کو اور مزید پختگی دینے کے لیے اور یہ نظریہ اپنے ذہن میں بسانے کے لیے کہ ہمیں ہمارے نبی دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمارا سلام، ہمارے انداز سلام کو بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، کھڑے ہوں اور صلاۃ و سلام پڑھیں۔ بسم اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام،